فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم بھی ایک محفل کی صورت میں یہاں پر بیٹھے ہیں، آئیے جھوم جھوم کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری اور بابرکت رات ہے آج، ربیع الاول کی 12ویں رات ہے۔ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پہ اپنی برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ اگر ایسا بندہ جو کہ آپ سے پوچھے کہ یہ کون ہستی ہیں، کیا تعارف ہے ان کا، جس طرح وزٹنگ کارڈ بنتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ This is the basic introduction، یہ بنیادی تعارف ہے حضور کا۔ قرآن مجید میں یہی تعارف ہے، رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت وہ ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، تو وہ اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو کیا اس کے سوال کا جواب ہوگا؟ اس کو یہ بتایا جائے گا کہ حضور کا وجود اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو رحمت کی صفت ہے نا کہ یہ رحمت ہے، بچے پہ ماں رحمت کرتی ہے، تو حضور کا وجود سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے کہ میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا کیا، اور میں اللہ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ وجود اللہ کی رحمت ہے، یعنی حضور کی آنکھیں، حضور کا لعاب دہن، حضور کی ہڈیاں مبارک، خون مبارک، اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سب رحمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہے تو حضور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ ہر شے پہ رب ہے تو حضور ہر شے پہ رحمت ہے۔ پہاڑ کے اوپر کوئی چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے، یا سمندر کی گہرائی میں کوئی آنکھوں کے بغیر، کانوں کے بغیر چھوٹا سا جانور تیر رہا ہے، یہ سارے اللہ کی ربوبیت کے تحت ہے۔ تو ان سب پہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں حضور کی رحمت بھی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سے پہلی بار ملوں گا تو میں کیا کہوں گا آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ میرے آقا کا دین ہے کہ اس میں ملاقات کی ابتدا وہ ایک دوسرے پر رحمت کی دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنگ موطا میں جب حضور نے صحابہ کو بھیجا تو فرمایا، کھڑی ہوئی فصلوں میں گھوڑے نہ دوڑانا، اور سایہ دار درخت میں نیچے بیٹھ کے بولو براز یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ نہ کرنا، اس سے مسافر کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور جب نماز پڑھاتے، اس دور میں عورتیں بھی ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، تو حضور فرماتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی قرات کراؤں، لیکن پھر کسی بچے کی آواز آتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ اس کی ماں پیچھے کھڑی ہوگی اور اس کو اپنے بچے کا رونا شاق گزرے گا، تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں۔ حاتم تائی کی بیٹی آئی، حضور نے اپنی رحمت والی چادر اس کی طرف پھینک دی، کسی نے کہا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، حضور نے کہا کیا ہوا، کسی کی بیٹی تو ہے نا، یہ رحم ہے۔
رحم، ان باتوں پہ اب غور کریں۔ ایک عورت تھی، وہ نفسیاتی طور پہ تھوڑی سی کمپرومائز تھی، وہ آ گئی، آ کر کہا کہ باہر آ کے میری بات سنیں۔ حضور باہر تشریف لے گئے، وہ بول رہی ہے، اب ظاہری بات ہے نفسیاتی مسائل جس کو ہوں اس کا کلام بے ربط ہوگا، نہ کوئی موضوع ہوگا، نہ بات کوئی ڈھنگ سے ہوگی۔ وہ گفتگو کرتی جا رہی تھی، حضور سن رہے تھے، اور مدینے کی تپتی اس فضا میں حضور کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ یاد رکھیے جب حضور کے ماتھے پر پسینہ آتا تو وہ موتیوں کی طرح جگمگ جگمگ کرتا تھا، اور اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضور کا پسینہ وہ امہات المومنین شیشی میں بند کر لیتی تھیں، اور پھر وہ پسینہ دلہن کو دیا کرتی تھیں عطر کے طور پہ۔ اور ایک عورت نے اپنے پسینہ لگایا، اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، جہاں اس نے پسینہ لگایا تھا اولاد کے بھی اسی جگہ سے ہی خوشبو آتی تھی، نسلوں میں وہ چیز چل پڑی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم ہے، تو پسینہ حضور کو آ گیا۔ پھر وہ عورت چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا تھا، آپ نے اتنی دیر لگا دی۔ تو ارشاد فرمایا جب کوئی نہیں سنتا تو میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ رحم ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب جانور کھڑا ہوتا، اس جانور کا جو حصہ پسند ہوتا جاتے اور وہ حصہ اوپر سے اتار لیتے تھے، باقی جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اور جو مالک مرتا اس کے جانور کو بھی اس کی قبر پہ ساتھ باندھ کے آ جاتے تھے، وہ جانور بھی ادھر ہی پیاسا بھوکا تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ جانور کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا۔ آج اب دیکھیں بڑی جب آتی ہے، اس بکرے نے اس بیل نے قربان تو ہو ہی جانا ہے، اس کا گوشت تو کھانا ہی ہے، لیکن اس کی کس طریقے سے خیر گیری کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو سجایا سنوارا جا رہا ہوتا، اس کو کھلایا جا رہا ہوتا۔ اور فرمایا یہ بڑے جانور جو تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، انہیں اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ کھڑے تو جانور ہیں، گھاس کھاتے ہیں چار ٹانگوں والے، لیکن یہ ہماری نشانیاں ہیں، قربانی کے بڑے جانور۔ اسلام has recognized animals as a community۔ اسلام نے سب سے پہلے انہیں کمیونٹی، معاشرہ، کالونی اس کا درجہ دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جانور چڑھائے تھے نا اس کے اوپر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانور تھے، اونٹ تھے آپ کے، اونٹنی قصوہ تھی آپ کا، ایک ہمار بھی تھا، خچر نما جانور ہوتا ہے، اور کتنی قدر رکھی اس جانور کی۔ تو رحمت للعالمین، ہمیں پورا نصاب دیا گیا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، جانور کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، تیز چھری سے ذبح کرنا ہے۔ وہ بندہ جو نشے میں ہے وہ جانور کے قریب نہ آئے، جانور ذبح ہونے سے پہلے بالکل ٹھیک حالت میں ہونا چاہیے، ذرا سا بھی عیب آ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی شفقت، حضور کی محبت آپ کو ملے تو حضور کے امتیوں سے پیار کریں۔ حضور فرماتے تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا مشقت میں پہنچنا بھی مجھے گراں گزرتا ہے۔ آج کل مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، سفید پوش لوگوں کا جینا دھوبر ہوا ہے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ آگے بڑھ کے ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ لوگوں کو خالی تھپکی دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ لوگوں کو راشن، آٹا، یہ چیزیں دینی پڑیں گی۔ اور یہ ایک آرٹ ہے، ایک ہنر ہے کہ آپ کسی کی مدد بھی کریں اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اس کی عزت خراب نہ ہو، یہ آرٹ ہے۔ دس از اے اسکل، نو باڈی کین ڈو دس، ویری فیو کین ڈو دس، دیٹ یو آر گیونگ سروسز، یو آر ہیلپنگ سم ون اینڈ دا پریسٹیج از انٹیکٹ۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بہنیں تھیں، آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضور بہانے بہانے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیا کرتے تھے، بہانے بہانے سے، پتہ بھی نہیں چلتا، مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹ تھا وہ ضعیف تھا، بوڑھا تھا اور آہستہ چل رہا تھا۔ اب جو پیچھے رہ جائے اس کو کون دیکھتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کو، لیکن حضور بار بار مڑ کے دیکھتے تھے کہ جابر کہاں تک پہنچا ہے۔ اور جب بہت پیچھے رہ گئے، حضور نے اپنا گھوڑا موڑا اور پیچھے اونٹ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے جابر بڑی آہستہ چل رہے ہو، کیا بات ہے، لوگ تو آگے نکل گئے۔ جابر عرض کرتے حضور میں بھی غریب ہوں، میرا اونٹ بھی غریب ہے، چلتا نہیں ہے صحیح طرح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی، آپ نے وہ چھڑی اونٹ کو لگائی اور اونٹ کو حکم دیا کہ تو تیز چل۔ اب یاد رکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر، جنوں پر، فرشتوں پر، حیوانات پر، حتیٰ کہ جمادات پر، جمادات بے جان چیزوں، سب پر نبی بنا کر بھیجے گئے اور فرمایا سب مجھے جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو جب اونٹ کو چھڑی لگی اس کی تو سپیڈ ہی بڑی تیز ہو گئی اور وہ سارے لشکر سے آگے نکل گیا، سب سے آگے نکل گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آئے اور آ کر کہا جابر ہم بھی آپ کے لشکر میں شامل ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ یعنی خود ہی بھیک عطا فرماتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو۔ کہا جابر ہم بھی آپ کے لشکر میں ہیں، آپ بہت تیز چل رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لیں۔ آگے جا کے ایک پڑاؤ آیا، رک گئے تو حضور نے فرمایا جابر ہمیں تیرا اونٹ پسند آ گیا ہے، یہ تو بڑی تیز دوڑتا ہے، بوڑھا ہے لیکن سب سے تیز دوڑتا ہے، بڑی بات ہے، ہمیں تیرا اونٹ پسند آ گیا، اپنا اونٹ ہمیں بیچے گا؟ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں کیونکہ سواری چاہیے، سواری تو اور ہے کوئی نہیں اور پیسے بھی چاہیے۔ کہتے حضور سب کچھ ہی آپ کا ہے۔ کہا نہیں، اونٹ کی قیمت بتاؤ، مارکیٹ ویلیو کیا لگے گی اس کی؟ تو کسی نے کہا جی 6 دینار کا اونٹ ہے۔ کہا نہیں 6 نہیں، ہم تو 10 دینار دیں گے۔ بلال 10 دینار جابر کو دے دو، مال کی ڈلیوری مدینے جا کے لیں گے، مال کی ڈلیوری ابھی نہیں۔ 10 دینار دے دیے گئے۔ اب جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اب غور کریں، انداز دیکھیں، جب جابر مدینے پہنچے اونٹ کو نہلایا، اس پہ کجاوا ڈالا، سجایا، آخر حضور کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہے۔ اور مسجد کے باہر آ کے جب نبی پاک باہر آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اونٹ ہے جس کے پیسے میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے اونٹ لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جابر جب گلی کے نکڑ پر پہنچے آواز دی اے جابر ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ قریب آ گئے، ارشاد فرمایا جابر یہ میرا اونٹ ہے بوڑھا لیکن چلتا بڑی تیز ہے ضعیف لیکن اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جابر یہ میں نے 6 درہم کا نہیں پورے 10 درہم کا خریدا ہے، دیکھو یہ میرا اونٹ ہے۔ اور جابر یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو میرا دل کر رہا ہے میں یہ اونٹ آپ کو تحفہ دے دوں۔ انداز دیکھیے ذرا، سٹائل دیکھیں، جابر حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیری ہر ادا پیارے زمانے سے نرالی ہے۔ کام سارا ہو گیا ہے لیکن کسی کی عزت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میرے حضور عزتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں، گرتے پرتوں کو سینے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ خوشخبری سنا دو دنیا والوں کو۔ کہتے ہیں نا میلاد کون منائے گا؟ میں بتاتا ہوں میلاد کون منائے گا۔ میلاد یہ عورت منائے گی جس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آج وہ آیا جس نے اس عورت کے پاؤں تلے جنت رکھ دی ہے۔ میلاد وہ غلام منائے گا جس کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے، تو میرا مؤذن ہے۔ انہی غلاموں کے ہاتھ چوم رہے ہیں عمر فاروق اعظم، 27 لاکھ مربع میل پر حاکم ہیں، اور کہہ رہے ہیں بلال وہ اور ہوں گے جو آپ کو غلام کہتے ہوں گے، میرے تو آپ آقا ہیں۔ ان کا میلاد وہ ان کا میلاد وہ غلام منائے گا جس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ تم پر نکٹا حبشی غلام بھی اگر سربراہ بنا دیا جائے، تمہیں میرے سنوں پر لے کے چلے تو تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔
ہمارے برے صغیر میں کتنے ایسے خاندان غلامان کی حکومت رہی ہے، جائیں وکیپیڈیا سرچ کریں، کئی ایسے بادشاہ رہے جن کے انسیسٹرز میں غلام تھے۔ ان کا میلاد کون منائے گا؟ ان کا میلاد وہ بزرگ منائے گا، وہ بوڑھی عمر کا شخص ملائے گا کہ جنہیں اکٹھا کر کے بوڑھی عمر میں جا کے پھینک دیا جاتا تھا، سمندر میں گرا دیا جاتا تھا، یا خود چلے جاتے تھے، کیونکہ بوڑھی عمر میں انسان کے قوا اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے فٹ نہیں رہتا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، خود ہی چلے جاتے تھے۔ اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ ایک بندے نے آ کر شکایت کی میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے، حضور نے کہا تو ضرور کسی بڑی عمر والے کے آگے چلا ہوگا۔ ان کا میلاد وہ ماں اور وہ باپ منائیں گے کہ جس باپ کے بارے میں حضور نے فرمایا تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اب بھی کہتے ہیں میلاد کون منائے گا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی ولادت جس خطہ ارضی میں ہوئی، یہ جو عرب تھا، اس علاقے میں ریولوشن آپ دیکھیں کتنا بڑا آیا، کتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور کی امت میں شامل ہیں۔ اس پہ ہمارا زور تو کوئی نہیں تھا، نہ ہماری ڈیمانڈ تھی، نہ ہمارا کوئی حسن خوبی ہے، نہ ہمارا کوئی حسن عمل ہے۔ ویسے آپ نے کبھی زندگی میں دعا مانگتے ہوئے آج تک یہ شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے اس حبیب کی امت میں پیدا کیا؟ آج تک نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں نا، اللہ تیرا شکر تو نے بیٹا دیا، اللہ تیرا شکر تو نے 2 لاکھ کی کمیٹی نکال دی، اللہ تیرا شکر تو نے گاڑی دی۔ اور دیکھنا جی ذرا گڈی لے ہی نہیں ماں جی، ماشاءاللہ جی کار لیا نوا۔ کبھی یہ کہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے محمدی بنایا ہے؟ کبھی شکر کیا اس بات پہ؟ آج تک سوچیں یہ نعمت کتنی بڑی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ آپ بڑے ہوئے تھوڑے، آپ کی امی نے کہا چل تو محمدی ہے، بس یہی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، جس طرح یہاں وزیر اعظم گزرے سب کو روک دیا جاتا اور کہتے پہلے یہ گاڑی گزرے گی، پروٹوکول کے لیے ضروری ہوتا ہے، جلدی گزرنا ہوتا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، ساری امتوں کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا پہلے یہ امت داخل ہوگی۔ نبیوں کے امام کی امتی ہیں۔ صحابہ بیٹھ کر ایک دفعہ بات کر رہے تھے، ایک صحابی کہتا ہے ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حقیقتاً کلام کیا، باقی بڑی بات ہے۔ حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، بڑی بات ہے۔ حضور آئے، قریب ہو گئے اور کہا تم کہتے ہو اس بات پر کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، حق ہے، تم کہتے ہو اس بات پر موسیٰ کو کلیم بنایا، حق ہے، اور مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور میں فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن پہلی شفاعت میری ہوگی، میں فخر نہیں کرتا۔ جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا، میں فخر نہیں کرتا۔ ایک جھنڈا ہوگا میرا اور سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ علماء نے فرمایا فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضور فخر تو کرنا چاہیے، مطلب قیامت کے دن جھنڈا اور سارے نبی جھنڈے کے نیچے، فخر نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو چاہیے۔ کہا کیوں حضور فخر کریں؟ سچ فرماتے حضور، حق فرماتے، حضور کیوں فخر کریں؟ فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے کہ آج کے دن حضور کا جھنڈا انہیں مل گیا ہے۔ چاند کی طرف حضور کا رخ ہو جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو، تو یہ فخر چاند کو کرنا چاہیے کہ آج اس طرف کرم ہو گیا ہے۔ اس بات پہ شکر ادا کریں، ہمیں تو بونس ملے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ یہ امت کی عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہے، ایوریج ایج اینڈ ٹائم لائن، لائف ایکسپیکٹینسی از 65 to 70 ایئرس، اور اس کا WHO کے مطابق 73 سال چل رہی ہے ٹائم لائن۔ اس کی وجہ بھی جو جدید طریقے آ گئے دنیا میں، وہ مرنے ہی نہیں دیتے، اس کو مرنے نہیں دیتے سے مراد یہ کہ وہ نہ اس کے اوپر سے وینٹیلیٹر ہٹاتے ہیں، ان کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو گھر میں نہیں رکھتے، یہ پالیسی نہیں ہے، اس کو نرسنگ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں پر جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے بچے پوتے نہیں ہوتے، نرسیں اور دیگر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ بندہ مانے یا نہ مانے اس کو دوائیوں پہ رکھنا ہے، کیونکہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، جدید طریقہ ہے، جدید ٹیکے ہیں، کینسر کا علاج ہے، تو وہ اس کو
جگاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ آخر میں جا کے جب مرتا ہے تو اس کا کوئی پاس نہیں ہوتا، پھر اس کے ریگریٹس لیتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ پوری ایک نرس ہے، ناروے کی تھی، اس نے پورا اپنا تجربہ لکھا، 35 سال اس نے یہی ڈیوٹی سر انجام دی۔ اس کی ڈیوٹی تھی ہاسپائس، ہاسپائس HOSPIC، گوگل کرنا ہے اس کو جا کے۔ ہاسپائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو کم کریں، تکلیف کم کریں جس طرح بھی ہو سکے، گفتگو سے، تھیراپی سے، دوائیوں سے تکلیف کم کریں مرنے والے کی۔ تو اس نے پوری یادداشت لکھی کہ مرتے وقت بندے کے جذبات کیا ہوتے ہیں، مرتے وقت کیا خیالات ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق 50,000 پیشنٹس کو اس نے انالائز کیا ہے۔ اس کے مطابق مرتے ہوئے بندے کا سب سے بڑا افسوس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی اپنے لیے نہیں جی، میں دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتا رہا۔ اس کے مطابق کتاب پڑھی میرے پاس، that I lived for others, I have not lived a life of myself۔ میرے بالوں کا انداز دوسروں کو دکھانے کے لیے تھا، میرے کپڑے دوسروں کو دکھانے کے لیے تھے، میری ہر چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے تھی۔ میں جب زمین پر سڑک پہ گرا تو اٹھ کے میں نے زخم کو بعد میں دیکھا، پہلے یہ دیکھا کس کس نے دیکھا مجھے۔ میرا سب کچھ دوسروں کے لیے تھا، اور اب میں مر رہا ہوں، ان دوسروں نے آ کے ایک ہی جملہ کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تو کچھ نہیں کرنا۔ یہ آ کے کلو فروٹ لے آئیں گے وہ، اور تو کوئی کچھ نہیں کرتا، دوسروں کے لیے میں جیا۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو تھوڑا مینڈ کرنا چاہیے کہ آئی شوڈ لیو اے لائف which is for me and which is for اللہ۔ دوسروں کو خوش کرنا وہ مقصد ہے تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، لوگ کہیں گے یہ کنہ بنا ہوا ہے، اس کے دل میں بڑی باتیں ہیں، بول نہیں رہا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ بولیں گے، باتونی کتنا، چپ ہی نہیں کر رہا۔ آپ کا ذرا جسم بڑا ہو جائے گا، کھاتا بہت ہے، موٹا ہو گیا ہے، پتلے ہوں گے، اس کو کھانے کو نہیں ملتا، بھوکا مرتا رہتا، کس کو راضی رکھیں گے مجھے بتائیں۔ آپ شاید ان چکر میں ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے سال ثواب کریں گے، یہ بڑا پزل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے وہ بچے سال ثواب کریں گے جو آج آپ کے کہنے پہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ رشتہ دار جن کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بہن بھائی جو عیدوں پہ ملتے ہیں، یا وہ دوست جو آپ کو سنت پر عمل کرتے دیکھے تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ سال ثواب کریں گے؟ وہ مارا مار پڑی ہوئی ہے باہر، کوئی زندوں کو پوچھتا نہیں، مرے ہوئے کو کون پوچھے گا۔ میں حیدرآباد گیا، وہاں پہ ایک بندے نے بڑا محل بنایا تھا، اربوں روپے لگائے اس نے، بیلجیم کی ٹائلیں اور انڈیا کے پنکھے، پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا تھا۔ اللہ اس کو رہنا نصیب کرے، شوق تھا اس کا۔ پھر وہ فوت ہو گیا۔ فوتگی پر بھی میں گیا، میری عادت ہے کہ میں نا وہ ریمائنڈر لگا لیتا ہوں کہ میں نے اس فوتگی میں شرکت کی ہے، تو تاکہ سال بعد ان کو میسج بھیجوں سال ثواب کا، کیونکہ یہ جو غمی کے موقع پہ ساتھ دینا ہوتا ہے نا، یہ انمول ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ غمی کے موقع پہ کبھی اکیلا نہ چھوڑیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ صرف مردے کو ہی کندھا دینا نہیں ہوتا، مرنے سے پہلے بھی اس غریب کو کندھے کی ضرورت تھی۔ مرنے کا انتظار نہ کریں کہ مرے گا تو کندھا دوں گا۔ تو سال گزرا، میں نے وہ ریمائنڈر بولا اس کا، تو میں نے اس کے بچے کو فون کیا، میں نے کہا آج آپ کے والد صاحب کا نا پہلی برسی ہے۔ وہ آج ہے؟ اچھا آج ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے والد صاحب کی برسی آج؟ اربوں روپیہ تمہیں دے کر گیا وہ۔ آج ٹھیک ہے، ہم مدرسے کے بچوں میں دیگ تقسیم کروا دیتے ہیں۔ واٹ از ہیپننگ؟ کس چکر میں آپ؟ تو لائن لگی ہوئی ہے، موت کی لائن آئی، اگلا گیا، باری آئی، پچھلا گیا، تیسرا گیا، اب اور میں بھی اس لائن میں ہیں۔ لائن چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، لائن میں آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ انتظار ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک، یہ ٹک ٹک نہیں ہے، یہ زندگی کے درخت پر پڑتی ہوئی کلاڑی کی ضربیں ہیں۔ آخری ضرب کب پڑے گی یہ نہیں، آنے کا پتہ تو 9 ماہ پہلے چل گیا تھا، جانے کا پتہ سیکنڈ پہلے بھی نہیں چلے گا۔ بے بسی بہت ہوگی۔ ایک تھا گلوکار، اس کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ نوجوانوں کو اس کا اتنا نہ پتہ ہو، بڑی عمر والوں کو پتہ ہوگا۔ اپنے دور میں اس سے بڑا فنکار اور گلوکار کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا،
اس نے یہ پتہ چلایا لوگوں سے کہ انسان اگر صحیح چلتا رہے نا تو یہ جسم 150 سال تک کا بنا ہوا ہے۔ اس نے 150 سال جینے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے لیے اس سے قدم اٹھائے۔ وہ یہ آکسیجن نہیں سونگھتا تھا، یہ تو گندی ہے نا، اس کے نئے سلنڈر لگے ہوئے تھے تازہ آکسیجن کے، اور کھانا اس کا باورچی خانے سے نہیں پک کے آتا تھا، لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کے آتا تھا، اور ٹرانسپلانٹ کے بندے تیار کھڑے ہوتے تھے، اس کا گردہ، اس کا جگر، میرا گردہ خراب ہوگا، اس کا فوراً گردہ لگ جائے گا مجھے، وہ بھی پیڈ تھے، ڈاکٹر ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ 150 سال زندہ رہوں گا میں۔ 50 سال کی عمر میں اس کا دل ایک دم دھڑکنا بند ہو گیا۔ چوٹی کے ڈاکٹر ہوائی جہازوں پر بلائے گئے، لیکن بندے تیری ساری آکڑ اور موت کا ایک تھپڑ تجھے سیکنڈوں میں منو مٹی تلے بھیج دے گا۔ چلا گیا، نہیں رک سکا۔ تو اس چیز کے لیے پریپیئر کریں اپنے آپ کو۔ بڑے دوست ہیں آپ کے، فرینڈ سرکل ہے آپ کا، گروپ بنے واٹس ایپ کے، ایک کی کال آ جائے تڑپتے ہوئے نکلتے ہیں، ایسے اچھل کے باہر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے دوست قبر تک ہیں۔ ایک تو ایسا بناؤ نا جو قبر کے بھی اندر چلا جائے۔ ہے کوئی ایسا دوست جو قبر کے اندر جائے گا؟ بڑی اندھیری ہے وہ۔ جب اوپر سلیں رکھتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، جو سیلوں کے سائڈ پہ جو جگہ خالی نا اس کو بھی بھرے مٹی سے، ایسے بند کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مٹی ڈالو جی اوپر، ڈھیری بناؤ، ڈھیری بناؤ۔ تو نیچے روشنی اگر نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ نیچے تو کوئی کنیکشن نہیں ہے، سگنل بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ہال روڈ ہے، اس کے آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں، آتے سگنل؟ تو وہ تو بڑی گہری بیسمنٹ ہے، تو وہاں کا نا انتظام خود کرنا ہے آپ نے۔ سکی ماں بھی نہیں وہاں آئے گی، دیا بھی نہیں رکھے گی ایک، تو پریپریشن بتائیے ساری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں نے وہاں جگمگ جگمگ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ملک نے آ جانا ہے اور عذاب کو پیچھے کرنا ہے۔ قرآن خود آ کر عذاب کو پیچھے کرے گا۔ نیک اعمال اچھی صورت میں قبر میں آئیں گے، برے اعمال بری صورت میں قبر میں آئیں گے۔ اندھیرے میں تو ویسے کوئی کپڑا لٹکا ہوا بندہ دیکھ لے ڈر کے ہائے کر کے بھاگتا ہے، تو اس قبر میں جو بری صورت میں اعمال آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہم نے لائٹنگ کی ہے بہت زیادہ، آج سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، محبت دل سے پکار آتی ہے تو بندہ کرتا ہے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا لائٹنگ فرض ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ اس نے لائٹنگ نہیں کی تو کافر ہو گیا ہے، یا اس نے لائٹنگ نہیں کی تو یہ بے عمل ہے۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں وہ نہیں کرتے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ نہ منائیں یا منائیں، کوئی زور نہیں ہے، محبت ہے۔ کون ایسا ہے جو اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ نہیں مناتا؟ مجھے بتائیں، آپ میں سے ہے کوئی ایسا جس نے اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ نہ منائی ہو؟ تو سیلیبریشن ہوتی ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، صرف یہ محبت کا سودا ہے۔ ہر چیز جو نہیں آئے، جو ایجاد ہو، اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ 1868 میں کارل بینز نے گاڑی بنائی، دنیا خوش ہو گئی، سفر سمٹ گئے ہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں۔ 1903 کے اندر رائٹ برادران نے پہلا جہاز اڑایا، آج بھی امریکہ میں اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ آئی فون جب انوینٹ ہوا تھا، لائنیں لگ گئی تھی آئی فون کے مرکز کے باہر، ابھی بھی لگ جاتی ہیں۔ خیموں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب پہلا فون میں لوں گا۔ ملکہ برطانیہ کے گھر بچے کی پیدائش ہو، کہاں سے لوگ نہیں آتے، اور جب وہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ ہیش ٹیگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز پہ تم خوشی مناؤ، اور جب زمانے میں رحمت للعالمین کی آمد ہو، ہر شے پہ جو رحمت ہے ان کی تشریف آوری ہو، غلط کام کوئی نہیں کرنا، جو غیر شرعی کام ہے وہ نہیں کرنا، ڈھول ڈمکے نہیں کرنے، انداز کو غلط اختیار نہیں کرنا۔ اور میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ لائٹیں سجائی ہیں، بالکل سجاؤ، لیکن اندر کی تاریکی کو بھی دور کرو نا۔ اندر جو اندھیرا ہے، جس نبی کا جشن ولادت منانے یہاں بیٹھے ہو، انہوں نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انہوں نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تم نمازیں قضا کر رہے ہو، ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہو، ماں گزر رہی ہے، تمہاری ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھی ہوئی ہیں، رات کو بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے جو کھانے کا طریقہ بتایا، آج سے وہ کھانے کا طریقہ شروع کرو۔
انہوں نے جو پینے کا طریقہ بتایا پانی اس طریقے سے پیو. انہوں نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. انہوں نے فرمایا رشوت لینے دینے والا جہنمی ہے. تو یہ بات مانو. دس از میلاد. جارج برنارڈ شاہ نے بھی میلاد منایا ہے. اس سے جب پوچھا تھا یہ بتاؤ ہاؤ وی کین برنگ بیک دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ. ماڈرن فلسفی کا بانی ہے وہ. آج جو اقبال کی امپورٹنس ہمارے معاشرے میں ہے, انگلینڈ میں وہ ہے, اسی لیول کا بندہ سمجھا جاتا ہے اس کو. تو اس سے پوچھا ہاؤ وی کین برنگ بیک دا لانگ لاسٹنگ پیس اینڈ ہیپینس ان دس ورلڈ. دنیا کو کھویا ہوا امن, کھویا ہوا سکون کس طرح دیا جا سکتا ہے. وہ مڑا اور مسکرا کر کہتا ہے برنگ بیک دا سسٹم آف محمد. جاؤ مسلمانوں کے نبی کا نظام واپس لے آؤ, یہ کھویا ہوا سکون اور چین تمہیں مل جائے گا. اسلام دہشت گردی اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسی ہوگی؟ کہا اس کو سمجھاؤ ظلم نہ کرے. جس نے آدھے جملے سے بھی کسی کے قتل میں مدد کی وہ جہنم میں گرایا جائے گا. دا لاسٹ لیگ, یہ فاکس نیوز کے اوپر پروگرام ایک لگتا تھا. یہاں پر کسی سے پوچھا گیا باقی بتائیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اب اس بندے نے جو جواب دیا سنیں آپ. وہ کہتا میں حلفاً کہتا ہوں اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا. کہا کیسے؟ ہاؤ یو کین سے دیٹ. پتہ کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے کہا دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, اگر 2 ارب کی تربیت دہشت گردی کے اصولوں پر ہوئی ہوتی, مجھے بتاؤ باقی 6 ارب زندہ کیسے ہیں اب تک؟ یہ 2 ارب اگر ڈنڈے سوٹے بندوقیں لے کے نکل جائیں تو باقی تو ویسے ہی مار جائیں گے سارے کے سارے. اس نے کہا اسپین سے جب مسلمان جا رہے تھے لوگ جھولیاں اٹھا کے کہہ رہے تھے نہ جاؤ نہ جاؤ, تم جیسا آقا ہمیں کہاں ملے گا, تم جیسا حکمران کہاں ملے گا. یہ وہ تعلیمات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائیں اور سمجھائیں. تو آج کی رات آپ لوگ عبادت کیجئے, خوشی منائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا خوشی منانا is a natural response. When you are blessed, you will celebrate. Remember, this is the clue. When you are blessed, you will celebrate. You will get a new degree. You will get a big chunk of profit from your business. You will get a new promotion. And you will get a new car, new home. You will celebrate. 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا پیدا ہوگا. You will celebrate. Celebration. خوشی. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بتائی, اس بات پہ بیان کو ختم کرتا ہوں میں. ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے. تو ایک بندے سے اس نے رو کر کہا ٹیل می ون تھنگ, جسٹ پاز اینڈ ٹیل می ون تھنگ. اف یو ول سی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وٹ ون سینٹینس یو ول سے. اگر تم نبی پاک کو ایک دم سے دیکھ لو, وہ تمہارے سامنے آ جائیں, تم ایک جملہ کیا کہو گے ان کو؟ ایک جملہ کہنا, کیا کہو گے؟ وہ پہلے ٹھٹک گیا کہ کیا سوال ہوا ہے, پھر وہ رونے لگا. کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے پرسنالٹی آف دیٹ میگنیچیوڈ, یعنی وہ ہستی میرے سامنے آ جائے, اس کا کوئی مطلب کیا میگنیچیوڈ ہے ان کا, اسیسیبل میجریبل نہیں ہے, ناپ کوئی نہیں سکتا اس وسعت کو, اس عظمت کو, کوئی ناپ نہیں سکتا. کہتا میں کیا کہوں گا, سوچتا رہا, پھر خود سے بولنے لگا دا موسٹ ٹروتھفل, وہ جنہوں نے ساری زندگی صرف سچ بولا, دا موسٹ ٹرسٹ وردی, جنہوں نے ساری زندگی ایمانت رکھی, نیور بریچ اے ٹرسٹ, کسی کا اعتماد نہیں توڑا, نیور ریز ہز ہینڈ آن اینی آف ہز وائفز اینڈ سلیوز, اپنی کسی بیوی کسی غلام پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آیا آیا, ہی واز سافٹ اسپوکن, نرم بات کرتے تھے. اینڈ ہز ٹاکس پینیٹریٹس انسائڈ دا باڈی اینڈ سول, اور ان کی گفتگو انسان کے جسم و روح میں پینیٹریٹ, گھس جایا کرتی تھی, باغ و بہار کر دیتی تھی. کہتا میں کیا کہوں گا ان سے؟ پھر وہ کہتا میں ایک لفظ کہوں گا. کہا کیا؟ کہا میں کہوں گا تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو یا مصطفیٰ. کہا کیا کہو گے؟ شکریہ. کیوں؟ کہا اور کیا کہوں گا شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ایمان دیا, شکریہ آپ کا آپ نے مجھے قرآن دیا, شکریہ آپ کا آپ نے مجھے حلال و حرام کا بتایا, شکریہ آپ کا میں تو شاید جھکتا رہتا اور میرا کوئی جھکنا قبول بھی نہ ہوتا, آپ نے بتایا کہ اس طرح جھکو گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے.
اللہ تک پہنچنے کا رستہ کدھر جاؤں؟ میں نے اللہ کو پانا کہاں جاؤں؟ اوپر جاؤں، نیچے جاؤں، دائیں جاؤں، بائیں جاؤں، کہاں جاؤں بتاؤ؟ میں نے اللہ کو پانا ہے، میں کہاں جاؤں؟ یہ تو قرآن نے بتایا نا کہ پیارے یہ جو میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ گئے تو ان کو بتا دیں کہ یہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا یہ ہماری بارگاہ میں آ گئے۔ ذاتیں دو ہیں، حلول نہیں کرنا، وہ اللہ ہے یہ نبی ہیں۔ ذاتیں دو ہیں، باتیں دو نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور نے جب پتھر پھینکے تو کیا فرمایا؟ مٹی پھینکی، فرمایا پیارے یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ یہ شان ہے۔ تھینک یو واقعی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا شکریہ، آپ نے سب کچھ ہمیں دیا۔ کہاں لڑکتے پھر رہے ہوتے، کہاں دھکے کھا رہے ہوتے۔ تو آج کی رات خوشی منائیے۔ قریبی بابا گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس میں شرکت کیجئے، اپنے طور پر نوافل پڑھ لیجئے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ حضور سے محبت میں بہت کرتا ہوں، اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہا یہ دیکھ لو کہ تم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہو، جتنی تم قرآن سے محبت کرتے ہو سمجھ لو اتنی تم حضور سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی دلیل وہ آقا کی ذات ہے، اور آقا کی ذات کی سب سے بڑی دلیل یعنی معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ سارے معجزات کمال کے، جو چیز حضور کی ہے وہ کمال تو لفظ ہی چھوٹا اس کے آگے۔ لفظ کمال کو تو کمال تب ملا جب حضور کی صحبت میں آیا ہے، لیکن دو معجزات ایسے ہیں جو کہ ذرا تھوڑے ڈسٹنگوشڈ، ایک قرآن اور ایک معراج، یہ دو معجزات بہت زبردست ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور حضور کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔